بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب المیراث میں ہے۔ الحمدللہ وارثوں کے جو 3 طبقے تھے وہ آپ پڑھ چکے۔ اب آج کے بحث میں تقریباً جو ہے وہ 3 درس کے لگ بھگ ہوں گے جو کہ بیوی شوہر کے میراث کے بارے میں ہیں۔ تو انشاءاللہ بیوی شوہر کی میراث کے مسائل پڑھ کر پھر اگلی بحث میں داخل ہوں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ بیوی اور شوہر ایک دوسرے کے وارث بنتے ہیں اور تمام وراث کے ساتھ یہ جمع ہوتے ہیں، جبکہ دوسرے وراث میں ایسے تھا کہ اگر فلاں وارث ہے تو مثلا دوسرے طبقے کے وارثوں کو میراث نہیں ملے گی، اگر دوسرے طبقے والے ہیں تو تیسرے طبقے والوں کو میراث نہیں ملے گی۔ لیکن بیوی شوہر ایسے ہیں جو تینوں طبقوں کے ساتھ ملتے ہیں، یعنی میت کی اولاد ہو اگر مرد ہے تو بیوی بھی اولاد کے ساتھ حصے دار ہے، اور اگر بیوی مر گئی ہے اور صاحب اولاد ہے تو شوہر بھی حصے دار ہے۔ تو اس حوالے سے بہرحال یہ ہے کہ جناب بیوی شوہر ایک دوسرے کے وارث بنیں گے۔ اولاد کی صورت میں شوہر کو جو ہے وہ ربع ملے گا، اولاد نہ ہونے کی صورت میں شوہر کو نصف ملے گا، اور بیوی کو اولاد نہ ہونے کی صورت میں ربع ملے گا، اور اولاد ہونے کی صورت میں ثمن ملے گا۔ پھر سوال یہ ہے کہ آیا بیوی تمام ملکیت میں وارث بنے گی یا نہیں بنے گی؟ آج کل جو ہماری چھوٹی کتابوں میں الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ ملکیت کی 2 قسمیں ہیں، منقولہ اور غیر منقولہ۔ منقولہ جیسے بینک بیلنس ہے، گاڑی ہے جناب، لیپ ٹاپ ہے، بھینس ہے، گائے ہے، یہ منقولہ میں آ جاتے ہیں۔ غیر منقولہ میں زمین، پلاٹ، یہ غیر منقولہ میں آتے ہیں۔ تو آج کل تو علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ عورت یعنی بیوی غیر منقولہ میں حصے دار نہیں بنتی، منقولہ میں حصے دار بنتی ہے۔ لیکن پرانے زمانے کے علماء کہتے ہیں کہ بیوی کی 2 قسمیں ہیں، صاحب اولاد ہے یا صاحب اولاد نہیں۔ اگر صاحب اولاد ہے تو زمین وغیرہ میں بھی حصے دار بنے گی، اگر صاحب اولاد نہیں ہے تو زمین میں حصے دار نہیں بنے گی، البتہ زمین میں جو درخت وغیرہ ہیں ان میں حصے دار بنے گی۔ پھر اس پلاٹ میں جو گھر وغیرہ بنا ہوا ہے تو گھر کی جتنی چیزیں ہیں، مثلا اس کے دروازے ہیں، کھڑکیاں ہیں، اینٹیں ہیں، اور جناب جو ہے کیا ہے چھت کا سامان ہے، ان میں حصے دار بنے گی۔ تو پھر اس کا اس طریقے سے حساب بیوی کو دیا جائے گا کہ ہم جو لوگ گھر بناتے ہیں مثلا انجینئر ہیں، یا پرانے زمانے میں فارسی میں تو کہتے تھے معمار، معمار کو میرے خیال میں آج کل کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ مستری کہیں، یا جو گھر بنانے والے ہوتے ہیں، وہ گھر کو دیکھ کے ان کو یہ کہا جائے گا کہ بھائی یوں سمجھیں کہ یہ گھر کسی اور کے پلاٹ میں بنا ہوا ہے لیکن وہ ہمیں اٹھائے گا نہیں، تو اب اس گھر کی بغیر پلاٹ کے قیمت آپ بتائیں، اور یہ گھر اگر اس پلاٹ میں رہے گا تو خراب ہونے کے بعد دوبارہ بنانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ تو اس طریقے سے جو وہ قیمت کریں گے اس میں بیوی حصے دار بنے گی۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں جناب۔ القول کا مطلب کیا ہے؟ البحث یا الکلام، یہ گفتگو فی میراث الازواج۔ یہاں پر ازواج سے مراد بیوی شوہر، حالانکہ ویسے ازواج تو زوج کی جو ہے کیا ہے وہ جمع ہے، لیکن یہاں مراد دونوں ہیں۔ وَالزَّوْجَانِ يَتَوَارَثَانِ، اب یتوارثان بھی باب تفاعل میں سے ہے، اور باب تفاعل کی ایک معنی مشارکت ہے، یعنی بیوی اور شوہر ایک دوسرے کے وارث بنیں گے۔ وَيُصَاحِبَانِ، اور بیوی شوہر دونوں جمع ہوں گے۔ دونوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں زندہ ہوں گے، دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا، ایک تو لازمی مر گیا ہوگا۔ جمیع الورثت، تمام ورثاء کے ساتھ یہ جمع ہوں گے، چاہے میت کی اولاد ہو چاہے نہ ہو، چاہے میت کے باپ ہو چاہے نہ ہو، ماں ہو نہ ہو، میت کے بھائی بہن ہوں نہ ہوں، میت کے جو چچا ماموں ہوں نہ ہوں، سب کے ساتھ یہ جمع ہوں گے۔ خلوہما، البتہ ایک شرط ہے
کہ یہ بیوی شوہر دونوں خالی ہوں موانع ارث سے۔ وہ موانع ارث کیا تھا؟ قتل، کفر، رقیت، اور شاید کوئی ایک اور بھی معنی تھا۔ وَإِن لَمْ يُدْخِلْ الزَّوْجُ، اچھا کہتے ہیں کہ اگر شوہر نے نکاح کیا تھا بھی رخصتی نہیں کی تھی، تو نتیجے میں ادخل یدخل ادخال بھی نہیں کیا تھا، تو بھی عورت شوہر کی وارث بنے گی، الا ایک شوہر کی بیوی وارث نہیں بنے گی، فی المریض، کچھ لوگ بیماری میں بھی یہ شوق کرتے ہیں کہ جناب ہمیں شادی کرنی ہے، ٹھیک ہے، الذی تزوج فی مرضہ، وہ بیمار کہ جس نے اپنے بیماری میں شادی کی، فإنہ لا یرثها، تو اب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں فإنہ، بتحقیق شوہر اس بیوی کا وارث نہیں بنے گا، ولا ترثہ، اور یہ بیوی بھی شوہر کی وارث نہیں بنے گی۔ اچھا، تو بیمار مرد کے ملکیت میں وارث بننے کے کوئی چانس ہیں؟ کہتے ہیں جی ہاں، الا ان یدخل، مگر یہ کہ شوہر بیماری کی حالت میں بھی دخل یدخلو کرے، او یا دوسری صورت یہ یبرأ من مرضہ، وہ شوہر اس بیماری سے ٹھیک ہو جائے، فیتوارثان بعدہ، پھر یہ دونوں بیوی شوہر ایک دوسرے کے وارث بنیں گے، بعدہ، یا ٹھیک ہونے کے بعد۔ آپ کہیں کہ دخول کے بعد آپ کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ بعد میں شہید ثانی کہہ رہا وہ ان مات قبل دخول، اگرچہ دخول سے پہلے ہی مر جائے تو بھی ایک دوسرے کے وارث بنیں گے۔ مثلا شوہر کراچی آغا خان ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا، بیمار تھا، اس نے نکاح کیا تھا لیکن ابھی دخول نہیں کیا، ہاسپٹل والوں نے ان کو بالکل کلیئر کر کے کہا کہ آپ ٹھیک ہو، وہ بھی خود کو ٹھیک سمجھنے لگا، فارغ ہوا، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، اس میں وہ مر گیا، ابھی گھر نہیں پہنچا تھا، تو بھی بیوی اس کی وارث بنے گی۔ وَلَوْ كَانَتِ الْمَرِيضَةُ هِيَ الزَّوْجَةُ، اچھا اب دوسرے پہلو کی طرف جاتے ہیں کہ اگر بیمار مرد نہیں بلکہ بیوی بیمار ہے، توارثا، تو یہ ایک دوسرے کے وارث بنیں گے، وَإِن لَمْ يُدْخِلْ عَلَى الْأَقْرَبِ، اگرچہ شوہر اس کے ساتھ دخول نہ کرے قول اقرب کے مطابق، کا صحیحت، جیسے صحیح بیوی کا وارث بنتا اسی طریقے سے بیمار کا بھی وارث بنے گا۔ کیوں؟ عملاً بالاصل، عمل کرتے ہوئے اصل پر۔ وہ اصل کیا ہے کہ جناب زوجیت جب ثابت ہوگی تو ارث بھی ثابت ہوگا۔ وَتَخَلُّفُهُ فِي الزَّوْجِ، کہتے پھر یہ اصل تو شوہر جب بیمار اس میں بھی جاری ہونا چاہیے، فرماتے ہیں وَتَخَلُّفُهُ، اس اصل کی مخالفت کی جانا، فی الزوج، شوہر میں، لدلیل خارج، ایک خارجی دلیل کی وجہ سے، اگر وہ دلیل نہیں ہوتی تو شوہر بیمار کے بھی ہم میراث کے قائل ہو جاتے۔ لا یوجب، اب یہ لا یوجب خبر ہے تخلف کی، وَتَخَلُّفُهُ فِي الزَّوْجِ لا یوجب الحاقها، کہ بیوی کو ملحق کیا جائے شوہر کے ساتھ، لأنه قیاس، اس لیے کہ یہ قیاس ہے اور ہم قیاس کو نہیں مانتے ہیں۔ شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی تو طلاق کی کئی ساری اقسام ہیں، ان میں سے ایک طلاق جو طلاق رجعی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر شوہر نے بیوی کو طلاق رجعی دی ہے تو لا یمنع من الارث، یہ طلاق ارث سے مانے نہیں ہے، من الطرفین، یعنی بیوی شوہر سے میراث پائے گا اگر شوہر مر گیا، اور اگر بیوی مر گئی تو شوہر میراث پائے گا، البتہ شرط ہے اذا مات احدہما فی العدت رجعیت، جب بیوی شوہر میں سے کوئی ایک مر جائے اس عدت رجعیہ میں، لأن المطلقۃ رجعیا، اس لیے کہ وہ عورت جس کو طلاق رجعی دی جاتی ہے بحکم زوجت، وہ بیوی کے حکم میں ہے، یعنی یہ شوہر اس کی بہن کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا جب تک عدت پوری نہ ہو، اور عدت کے دوران اگر آپس میں بن جاتے ہیں تو کوئی نکاح کی ضرورت نہیں ہے، پھر یہ وہی بیوی شوہر والا سلسلہ چلا سکتے ہیں۔ بخلاف البائن، بخلاف اس طلاق کے جو کہ بائن ہوتی ہے، اور اس طلاق بائن کے بھی کتاب طلاق میں 6 قسم گزر چکے۔ فَإِنَّهُ، بتحقیق شان یہ ہے، لا یکعو بعدہ، اس بائن کے بعد واقع نہیں ہوگا، یکعو کا فاعل کون ہے؟ توارثن فی عدت ہی، ایک دوسرے کی میراث نہیں ہوں گے، فی عدت ہی کی ضمیر بھی بائن کی طرف جائے گی،
الا ان یطلق وهو فی المرض، ہاں ایک صورت میں طلاق بائن میں بھی میراث آ سکتی ہے، جب شوہر طلاق دے بیوی کو اور وہ بیماری کی حالت میں ہو، فإنها ترثه بالتحقیق سال تک اگر وہ مر گیا تو یہ بیوی اس کی وارث بنے گی، ولا یرثها ہوا، لیکن یہ شوہر بیوی کا وارث نہیں بنے گا۔ علامہ سلف فی کتاب الطلاق کہتے ہیں کہ اس مسئلے کی وضاحت کتاب الطلاق میں گزر چکی۔ ثم زوجت ان کانت ذات ولد، اگر بیوی صاحب اولاد ہے، من زوج اسی شوہر سے جس کے پاس تھی اب اور وہ مر گیا، ورثت من جمیع ما ترکہ، تو یہ عورت اس شوہر کے تمام ملکیت میں وارث بنے گی، یعنی منقولہ غیر منقولہ کا غیرہا، جیسے کہ اس بیوی کے علاوہ دوسرے وارث ہیں، علی المشہور قول مشہور کے مطابق، خصوصاً بین المتاخرین، خاص طور پر یہ قول جو ہے کہ متاخرین میں زیادہ مشہور ہے کہ یہ دوسرے وراث کی طرح وارث بنے گی تمام ملکیت میں۔ وَقَذَا يَرِثُهَا الزَّوْجُ، جس طریقے سے بیوی تمام ملکیت میں وارث بنے گی، اگر بیوی مر جائے تو شوہر بھی بیوی کا وارث بنے گا مطلقہ، تمام ملکیت میں، بیوی کی کوئی ایسی ملکیت نہیں ہے کہ جس میں شوہر وارث نہ بنے ہو۔ وَتُمْ، اور منع کیا جائے گا اس بیوی کو جو کہ صاحب اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے جناب، جو صاحب اولاد نہیں اسے منع کیا جائے گا، من الارض، زمین سے، زمین میں وہ وارث نہیں بن سکتی ہے۔ خوب، مطلقہ، مطلقہ کا مطلب کیا ہے؟ چاہے اس زمین میں کوئی بلڈنگ بنی ہوئی ہو، بنی ہوئی نہ ہو، چاہے اس میں کوئی زراعت ہو، چاہے زراعت نہ ہو، عیناً و قیمتاً، نہ عین زمین میں حصے دار بن سکتی ہے، نہ یہ کہ کہے کہ اس کی قیمت لگا اور قیمت میں مجھے حصہ دو۔ وَتُمْنَعُ، اور اسی طریقے سے عورت کو منع کیا جائے گا من الآلات، ان آلات میں سے جو اس بلڈنگ میں لگے ہوئے ہیں، آلات البناء، من الاخشاب، مثلا لکڑیاں، آج کل تو لوہا اور سریا ہے، پرانے زمانے میں تو لکڑیاں تھیں، والابواب، اور جو اس میں دروازے لگے ہوئے ہیں، والابنیت من الاحجار، اور اس میں جو پتھر کی چیزیں بنی ہوئی ہیں، وطوب، اور جو اینٹیں ہیں، وغیرہ، اور اس کے علاوہ جو بھی گھر کے آلات ہوتے ہیں، عیناً، عین ان آلات کی مالک نہیں بنے گی، وارث نہیں بنے گی، لیکن لا قیمتاً، قیمت سے منع نہیں کیا جائے گا۔ تو پھر کیسے کریں گے؟ فَيُقَوَّمُ الْبِنَاءُ، ٹھیک ہے جناب، اس بلڈنگ کی قیمت کی جائے گی، وَدُور، اور اگر چند گھر ہیں تو ان گھروں کی بھی قیمت کی جائے گی، کس لحاظ سے؟ فی ارضٍ، ایک قیمت یوں کریں گے کہ بلڈنگ یا یہ گھر ایک ایسی زمین میں ہے، ٹھیک ہے جناب، المتوفی، اگر یہ پڑھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا مالک مر چکا ہے، ٹھیک ہے، خالیتاً عن الارض، در حالی کہ وہ گھر اور بلڈنگ خالی ہوگی پلاٹ سے، باقیتاً فیہا، اور وہ گھر اور بلڈنگ باقی رہے گی اس زمین میں، الا ان تفنی، یہاں تک کہ وہ گھر وغیرہ فنا ہو جائیں، بغیر عوض کے، ان کو پھر کوئی عوض نہیں ملے گا، علی الازہر، قول ازہر کے مطابق، وتؤتى من القیمت، اور اس عورت کو قیمت سے دیا جائے گا، اور ربع، جناب ربع، اگر میت کو اولاد نہیں تھی، اب سمنو، یا اس بیوی کو 8واں حصہ اس قیمت کا دیا جائے گا اگر اس مرد جو کہ مر چکا ہے اس کی اولاد ہو۔ وَيَظْهَرُ مِنَ الْعِبَارَةِ، عبارت سے ظاہر ہوتا ہے، انہا، بالتحقیق یہ بیوی، ترث من عین الاشجار، آپ نے کہا کہ گھر کے آلات کی بھی وارث نہیں بنے گی، زمین کی بھی وارث نہیں بنے گی، دوسری چیزوں کی تو آپ نے استثناء نہیں کی، تو اس سے پتہ چلتا ہے عبارت سے کہ یہ بیوی وارث بنے گی خود درختوں کی۔ کون سے درخت؟ المثمرۃ وغیرہ، چاہے وہ درخت پھلدار ہوں چاہے غیر پھلدار ہوں، انار کا درخت ہے جناب، سیب کا درخت ہے، یا ایسے نیم کا درخت ہے، لعدم استثنائها، اس لیے کہ اشجار کی استثناء نہیں کی گئی کہ یہ بیوی کو نہیں دیے جائیں گے، فتدخل، تو نتیجے میں یہ اشجار داخل ہو جائیں گے فی عموم الارث، عام جو ارث والی چیزیں ہیں، لأن کل ما خرج عن المستثنى، اس لیے کہ ہر وہ چیز
جو خارج ہو گئے مستثنا سے، ترث من عینہ، وہ اس کے عین سے جو ہے کیا ہے وہ وارث بنے گی۔ مستثنا کیا تھا؟ زمین اور گھر کے آلات، کغیرہا، کغیرہا کی ضمیر جیسے شجر اشجار کے علاوہ دوسری چیزوں کی زمین وہ وارث بنے گی۔ وہ احد الاقوال، یہ جو ہم نے کہا کہ عین اشجار کی وارث بنے گی، یہ اقوال میں سے ایک قول ہے اس مسئلے میں۔ الا ان المصنف لا يعهد ذلك من مذهبه، مصنف صاحب کے اور بھی کتب ہیں، جب ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو لا يعهد بے معنی لا يعلم، معلوم نہیں ہوتا ذالک کہ عورت درختوں کی مالک ہوگی، من مذہب المصنف، مصنف کے نظریے میں سے۔ وَإِنَّمَا الْمَعْرُوفُ مِنْهُ، وہ چیز جو کہ مصنف سے مشہور ہے، وہ من المتاخرین، اور جو متاخرین علماء ہیں ان سے بھی مشہور ہے، حرمانها، کہ یہ بیچاری بیوی محروم رہے گی، من عین الاشجار، خود درختوں سے، کل ابنیت، جیسے بلڈنگ سے محروم تھی، دون قیمتها، لیکن اشجار کے قیمت سے محروم نہیں رہے گی، اس کی قیمت اس کو دینی پڑے گی، یعنی اس کو میراث میں ملے گی۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔